بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا حبیبنا وبارک وسلم قال جل وعلا فی الکلام العزیز بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا عبادی الذین آمنوا اتقوا ربکم للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنہ وارض اللہ واسعہ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب صدق اللہ العظیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عجبا لامر المؤمن ان امره كله له خیر ان اصابته سراء شکر فکان له خیرا له وان اصابته ضراء صبر کان خیرا له او کما قال صلی اللہ وتسلیم اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا حبیبنا وبارک وسلم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، گزشتہ جمعہ ہمارے استاذ محترم کی اہم باتوں کو آپ نے سنا، عمل بھی شروع کر دیے ہوں گے، اللہ کی ذات سے امید ہے۔ گزشتہ جمعہ سے پہلے اللہ کی ناشکری کرنے سے کیا نقصان ہوتا ہے اس عنوان پہ بات ہوئی تھی۔ انسان کا ایک عجیب معاملہ ہے، جب اس کو کچھ مصیبت آتی ہے یا جزوی مصیبت آتی ہے تو وہ کلی طور پر اللہ کا ناشکرہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کی ناشکری کر کر انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں نے کچھ نہیں کیا، حالانکہ اللہ کی ناشکری کی وجہ سے وہ نعمت چھن جاتی ہے، اللہ اس نعمت کو زائل کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک بزرگ کا واقعہ ہے دیوبند کے، حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس ایک اللہ والے گئے، جانے کے بعد کہا کہ حضرت وہ سنے تھے اللہ والے کہ وہ بیمار ہیں، عیادت کے لیے گئے۔ عیادت کے لیے جانے کے بعد عیادت کا تو بیمار ہیں تو ان کو دیکھ ریکھ کے لیے گئے۔ اب جا کے حضرت سے پوچھا کہ حضرت آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ تو عموماً ہم کیا کہتے ہیں اگر ہمیں بخار آ جاتی ہے، اللہ نہ کرے سردی ہو گئی، کچھ تو بھی ہوتا ہے، تو انسان کلی طور پر یہ جملہ کہتا ہے کہ میری طبیعت ناساز ہے، میری طبیعت ناساز ہے۔ لیکن کوئی آدمی عقل مندی سے یہ جواب نہیں دیتا جو حضرت نے دیا۔ حضرت کو شاید بخار تھا تو حضرت نے جواب دیا کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ الحمدللہ میری آنکھیں دکھ رہی ہیں۔ کیا جواب دیا؟ میری آنکھیں دکھ رہی ہیں، میرے کان سنے آ رہے ہیں، میری زبان میں بولنے کی طاقت ہے، میرا دماغ کام کر رہا ہے، میرا دل چل رہا ہے، میرے گردے کام کر رہے ہیں، میرے پیر سلامت ہیں، میرے ہاتھ سلامت ہیں۔ آپ کو دیکھنے کو یہ کیسا لگ رہا ہے؟ یہ سبھی بول لینے کا کیا ہے؟ لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی ہاتھ کو کچھ تکلیف آ گئی تو کیا ہوا بھائی، کیا کرتے بھائی، کیا کرے بول کو کہ ہاتھ توڑ کو اللہ بٹھا ڈالا ہے، کیا کرا ہے؟ ہاتھ توڑ کو گھر میں بٹھا ڈالا ہے، پیر توڑ کو گھر میں بٹھا ڈالا ہے، کیا کرنے بھی ہونا نہیں بھائی، میں کوسی غلطی کریا، میں کیا کریا بول کو، بیکار وہ یہ اڑایا میرے پیر کو نقصان ہوا۔ اب آدمی کون گئے تو بھی وہی بولتے رہتا ہے، یہ انسان کی ایک فطرت ہے۔ کیا ہوا بھائی کا تو کیا کرتے بھائی، پیر ہو گیا، اب کہاں جا سکتے ہیں، کما سکتے نہیں، جا سکتے نہیں، اب بیٹھنا ہے۔ یعنی اس کو نقصان ہوا ایک عضو کا، 360 اعضاء میں سے ایک عضو کہا کہ اس کو نقصان ہوا، تو یہ اللہ کی ناشکری کیسے کر رہا ہے؟ کہا کہ بقیہ 350 پر 9 جز جو ہیں اس کے اعضاء جو ہیں ان سب کی ناشکری کر رہا ہے، لیکن ہم سمجھتے نہیں ہیں اس کو، یہ بات ہم کو اندازہ نہیں ہوتا ہے۔ بھئی آپ کو کیا بھی کسی نہ کسی کوئی ہارٹ کا پیر کا پرابلم آ گیا، نہیں چلو کسی کو ہارٹ کا پرابلم آ گیا کہ بھئی ہارٹ میں ذرا کمی ہے، اب آدمی اپنے آپ کو اتنا ناشکرہ بن جاتا ہے کہ کان جو سنے آ رہے ہیں اس کا کسی کو تذکرہ نہیں کرتا ہے، آنکھ جو دکھ رہی ہے یہ بھی کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ ہاں یوں کہو کہ بھئی الحمدللہ میں سب اعضاء میں الحمدللہ میرے کام کر رہے ہیں، بس ایک عضو میں کچھ فرق آ گیا ہے، اور اس کو اپنی کمی کی طرف بھی منسوب کر لینا۔ آدمی کو جب کوئی پریشانی آتی ہے
تو یہ کہتا ہے کہ میں کسی کو کچھ نقصان نہیں پہنچایا، مجھے کہیں کوئی آفت آئی. ایک جملہ آپ سنے رہیں گے، لوگ کیا کہتے ہیں کہ مجھے تو تکلیف آ گئی کسی کو، وہ پہلے یہ کہتا ہے کہ میں کسی کو کچھ نقصان نہیں پہنچایا، پھر یہ مصیبت کیوں آ گئی؟ تو کہا کہ اس کا جواب یہ ہے کہ کیا آپ کو اللہ کو راضی کر کے جی رہے ہیں، آپ اللہ کے شکر گزاری میں زندگی گزر رہی ہے، اللہ کی اطاعت ہو رہی ہے، اللہ کی نافرمانی آپ سے نہیں ہو رہی ہے. حالانکہ اللہ نافرمانی کی وجہ سے اگر عذاب دینے والے ہوتے تو اگر کوئی آدمی نماز چھوڑتا تو اسی دن اس کو سزا مل جاتی. آنکھ سے گناہ ہوا تو فوراً اللہ آنکھ کو پکڑ لیتے، کان سے گناہ ہوا کان کی سماعت کو ختم کر دیتے. اللہ ہم جیسے جلد باز نہیں ہے کہ آپ فوراً بدلہ لے لیں. مثال کے طور پر کوئی آدمی ہمیں تھپڑ مارا، کیا 3 روز کے بعد ہم اس کو تھپڑ مارتے ہیں؟ کوئی آدمی ہمیں گالی دیا، گالی دیتے 4-5 روز کے بعد سوچ لے کو کیا گالی دینا کہ چوتھے دن گالی نہیں دیتے. انسان کا ایک عجیب معاملہ یہ ہے، اگر اس کو کوئی گالی دیتا ہے تو فوراً گالی دے دیتا ہے، اگر کوئی تھپڑ مارتا ہے تو فوراً مارنے کی کوشش کرتا ہے، اگر مارنے کی طاقت نہیں تو کوشش تو بھی کرتا ہے. لیکن میرا اور آپ کا خدا جلد باز نہیں ہے، حلیم ہے اور بردبار ہے، اپنے بندوں سے گناہ ہونے کے باوجود بھی باقی رکھتا ہے. آنکھ سے گناہ ہوئے، کان سے گناہ ہوا، ہاتھ پیر سے گناہ ہوئے، فوراً اللہ تعالیٰ بدلہ نہیں لیتے. وہ اگر لیتے تو پھر دنیا میں کوئی اب تک باقی نہ رہتا. حالانکہ اس کو حق ہے، حالانکہ اس کو پورا حق ہے، لیکن اللہ حلیم اور بردبار ہونے کی وجہ سے اللہ بدلہ نہیں لیتے. لیکن عجیب انسان کا مسئلہ یہ ہے، اگر اس کو کوئی عزم میں کوئی پریشانی آتی ہے، پورے چیزاں جو اللہ کی نعمت ہے سب کی ناشکری کرتا ہے. تو اس لیے دوستو شکر گزاری کا مزاج بنائیں. اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے. اب دیکھو مثال کے طور پر آپ کو یہی بات کہا کہ ہاتھ ٹوٹا، اللہ سب کی حفاظت کرے. اب بقیہ پیر اچھے ہیں، کان اچھے ہیں، ناک اچھی ہے، دل دماغ کام کر رہے. اب وہ ایک جو ٹوٹا ہے اس کی چکر میں سب نعمتوں کی ناشکری ہو رہی ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. جو بندہ اللہ کی ناشکری کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میں اس نعمت کو چھین لیتا ہوں، نعمت کو چھین لیتا ہوں. اس لیے دوستو اگر ہم یہ چاہتے ہیں میری نعمت برقرار رہے تو شکر ادا کریں. کب کتنے بار شکر ادا کرنا؟ کہا کہ ہر نعمت کے بعد شکر ادا کرنا ہے. کھانے کو کوئی چیز آپ کھا لیے، میں کھا لیا، اب پیٹ میں چلے گئی، اس کے بعد کا کام کون کر رہا ہے؟ الحمدللہ. اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعا بتائی امت کو، ہر کام سے پہلے بسم اللہ، ہر کام کے بعد الحمدللہ. وہ مزاج ہمارا ہے ہی نہیں. کون کی ایک چائے پلایا تو اس کا شکر کتنے بار ادا کر دے گا تو اتنے بار ادا کر دے. کون تو جاتے جاتے لفٹ دے دیا، اس کا ہم شکر گزار ہو جاتے ہیں. ناشکری کیوں معلوم پیدا ہوتی؟ ناشکری پیدا ہونے کی ایک وجہ یہ ہے، آدمی جو نعمت، جو پریشانی اس کو آئی ہے، جس نعمت میں وہ ہے، وہ نعمت اس سے بھی، جس کو وہ نعمت بھی نہیں ہے، یعنی جس حالت میں ہے اس سے بھی جو برا حال ہے اس کو طرف نہیں دیکھتا ہے. اس کی ایک مثال سمجھیں. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہے. کہا کہ ایک شخص تھا، بڑا اللہ والا تھا، عبادت گزار تھا. کیا؟ بڑا اللہ والا تھا اور عبادت گزار تھا، لیکن پیر میں چپل نہیں تھے. پیر میں چپل نہیں تھے. چپل تو اب آ گئے، پہلے زمانے میں بہت سے لوگوں کو چپل نہیں ہوتے تھے، خاص کر قریوں میں رہنے والوں کو تو چپل ہوا ہی نہیں کرتے تھے. کہا کہ وہ ایک صاحب تھے جو دل میں ان کو آیا، اب میں اللہ کی اتنی عبادت کر رہا ہوں، سب کچھ ہے، میں اللہ کی فرما برداری بھی ہے، لیکن مجھے اللہ اتنی غربت میں رکھا کہ چپل نہیں ہے پیر میں. تو حضرت نے لکھا ہے کہ وہ شخص مسجد میں داخل ہوا، وہ بندہ اللہ کا جو یہ اپنے دل میں کچھ تصور یہ کر رہا تھا کہ میں کچھ ہوں، یعنی میری کچھ عبادتیں ہیں، لیکن اللہ مجھے اس حالت میں رکھا ہے. خیر اب کیا کرتے؟ کہا کہ مسجد میں آیا تو اس کی نظر، ایک آدمی مسجد میں منگلے آنکھوں تھا، اپنی ضرورت کے لیے آیا تھا، تو کہا کہ اس کے 2 پیر نہیں تھے.
کیا نہیں تھے؟ اس کے پیر نہیں تھے، وہ مجبور ہو کر مانگ رہا تھا، فوراً وہ بندہ سجدے میں آ کے گرا، یا اللہ کی طرف رجوع ہوا کہ اللہ تیرا شکر ہے مجھے چپل نہیں، اس کو پیر نہیں ہے۔ آج ہم سمجھتے یہ ہیں کہ کسی کو دولت مل گئی، دولت مل گئی ہے، دولت خوب ہے اس کے پاس، اب ہم یہ کوشش یہ کرتا ہے کہ اس کے پاس دولت ہے، مجھے اللہ کنگال بنا کے رکھا ہے۔ ارے اس کے پاس دولت ہے لیکن ناشکری کی وجہ سے اس نعمت کا فائدہ اس کو نہیں ہے۔ کتنے لوگوں کو دیکھو بڑی بڑی دعوتیں ہوتی ہیں، ہزاروں کا مجمع کھا رہا ہے، یہ سادہ سیدھا کھا رہے ہیں، یہ سادہ سیدھا باہر کھڑ کے کھا رہے ہیں، لوگ ان کے فنکشن میں خوب کھا رہے ہیں، پیٹ بھر کے جم کے کھا رہے ہیں۔ کہا کہ وہ نعمت سے وہ فائدہ نہیں اٹھا رہا ہے، اللہ آپ کو ہضم کرنے کی طاقت دیا، دیکھنے کی طاقت دیا، کھانے کی طاقت دیا، ناشکری ہو رہی ہے، کیا کیا دیا بول کر۔ اس لیے دوستو ہر نعمت کی شکر گزاری کریں گے تو کہا کہ وہ نعمت باقی رہے گی۔ ایک بات اس سے پہلے بھی آئی، اب بھی پھر اس کو دوبارہ میں کہہ رہا ہوں، نعمت چھن جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ آنکھ سے گناہ ہوئے تو اللہ روشنی چھین لے، ایسا نہیں ہوتا ہے، ایسا کبھی ہو سکتا بھی ہے، لیکن اللہ فوراً جلد بازی میں سزا بندے کو فوراً نہیں دیتے ہیں۔ اگر اللہ والا ہے تو فوراً اس کو سزا مل جاتی ہے، اگر گنہگار ہے تو دیری سے ملتی ہے۔ ایک عجیب مسئلہ، ایک اصول یاد رکھ لیں، جو اللہ کے زیادہ قریب ہوتا ہے اگر اس سے کچھ غلطی ہوتی ہے فوراً ٹوک مل جاتی ہے، اگر کوئی اللہ کا خاص بندہ نہیں ہوتا ہے، وہ گناہ پہ گناہ کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، اللہ مہلت دیتے ہیں، وَأَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، اللہ فرماتے ہم کچھ ڈھیل دیتے ہیں گنہگاروں کو۔ سفیان رحمت اللہ علیہ مسجد میں داخل ہوئے، ڈاواں پاؤں ڈال کو داخل ہوئے، کیا ڈال کو؟ اب ہمیں کون سا پیر ڈال کو داخل ہوتے ہیں ہمیں بھی اندازہ کر لیں۔ بیت الخلا میں سیدھا پاؤں، مسجد میں ڈاواں پاؤں۔ اب ہمارے نزدیک کس کی فضیلت ہے معلوم نہیں، کہا کہ وہ سفیان رحمت اللہ علیہ کہا کہ ڈاواں پاؤں ڈال کر مسجد میں داخل ہوئے، فوراً ندا آئی، ارے بیل، 4 روز کے بعد 5 روز کے بعد نہیں، یا سور کا معنی بیل، گئی کا مرد معنی، تو اللہ کی طرف سے یہ مجھے نام آیا بول کو، انہوں وہ نام کو اٹھا لے کو اپنے نام کے ساتھ رکھ لے، کیا بول کو؟ سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ، سور کا تو بیل کو فوراً مسجد میں داخل ہوئے ڈاویں پاؤں کے ساتھ، فوراً اللہ تعالیٰ نے ان کو تنبیہ کر دیا۔ ایک اللہ کا ایک اصول یہ ہے کہ عموماً جو اللہ کے قریب ہوتا ہے اس کو زیادہ ٹوکا جاتا ہے، ڈانٹا جاتا ہے، دنیا میں بھی اصول ایسا ہی ہے، کوئی نیک بندہ کوئی نیک بچہ ہے، اس سے چھوٹی غلطی ہوتی ہے تو اس کو ڈانٹا زیادہ جاتا ہے۔ اب ایک آدمی تو ہے چے لطف سفید کپڑے ہیں تو ایک دھبا لگ جائے تو سب کہیں گے کہ حضرت کیا ہوا مچا، کیا ہوا مچا، کیا ہوگا، نارل والے کو کبھی بولے، نارلا بیچنے والے کو مچا کیا ہوگا، چائی ماسٹر کو کب تو بولتے کیا جی بنین کو کرتے کو وہ مچا کیا ہوگا، کئی کو اس کا کام ہی مچا کا کام، اب اسے تعجب کیا بھی نہیں ہے اس کے بنین پہ مچے پڑنا۔ ہاں جس کا پورا کپڑا صاف ہے اگر ایک چکا کہیں پڑتا ہے تو لوگ اسے توجہ دلاتے ہیں۔ اللہ کا بھی اصول یہ ہے جس بندے کے اعمال اچھے ہوتے ہیں اس سے کچھ چھوٹی موٹی غلطی ہوتی ہے تو اللہ فوراً اس کی پکڑ کرتے ہیں تاکہ اس کی اصلاح ہو جائے۔ اس لیے دوستو ناشکری کا مزاج نہ ہو، نعمت چھن جاتی ہے یا تو نعمت پوری کی پوری چلی جاتی ہے یا اس کا استفادہ چلے جاتا ہے۔ اب اس کی مثال کیا؟ آنکھ ہے، آنکھ اگر شکر گزاری کرو گے تو آنکھ میں روشنی باقی رہے گی۔ اب بہت جنے بولتے حضرت ہمیں شکر گزاری کرنا کیا، بہت جنے یہاں کیا سے کیا کی دیکھتے ہیں، انہوں کو ابھی تک چشمہ بھی آیا نہیں۔ تو دوستو یاد رکھو اس کا مسئلہ یہ ہے، اس سے پہلے بھی شاید بتایا، اللہ بعض وقت نعمت کو باقی رکھتے ہیں، نعمت کا فائدہ چھین لیتے ہیں۔ کیا رکھتے ہیں؟ دولت ہے، کیا ہے؟ دولت ہے، کیا بھی دولت جا کوئی قریب گنگال ہوئے نہیں، لیکن اس دولت سے آخرت کی تیاری کا موقع نہیں دیتے۔ کیا بولو؟ نعمت چھین گئی کہ تو پیسے پورے کون کی چرا لے چلے گا، پیسے پورے ڈوب گئے، ایسا نہیں ہے۔ نعمت تو رہتی، پیسے اللہ کی نعمت ہی تھے، لیکن دین کے کاموں میں خرچ کرنے کا موقع نہیں ملے گا اس کو۔
صحت ہے، تندرستی ہے، ہٹا اور کٹا ہے، کٹے کٹے اس کے پاس ہیں، لیکن کہا ہٹا کٹا ہو کر بھی کہا کہ وہ تہجد نہیں پڑھ سکتا۔ صحت ہے، صحت رکھو، کیا کرنا انہیں؟ خوب جما لینا نیکیاں، لیکن صحت رکھ کر بھی اللہ اس کے فائدے کو چھین لیتے ہیں۔ دودھ رہتا ہے، دودھ کا مسکا اٹھا لیا جاتا ہے تو وہ دودھ بے مزہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کبھی نعمت چھینتے ہیں اور کبھی نعمت باقی رکھو، نعمت کا صحیح فائدہ نہیں، مال ہے مال کا صحیح فائدہ نہیں، طاقت ہے طاقت کا صحیح فائدہ نہیں، آنکھیں اچھا دکھ رہی ہیں لیکن آنکھوں سے دیکھنے کا صحیح فائدہ نہیں اٹھا رہا ہے۔ صحت ہے، صحت کو دنیا کمانے میں، دنیا جمانے میں لگا، بھئی اللہ کا شکر بھئی مجھے بہت صحت ہے، پھر کیا فائدہ؟ آپ کی صحت کا فائدہ کیا؟ اگر جسم پلا حرام میں، اللہ کی نافرمانی میں اچھا ہٹا کٹا ہے، لیکن کہا قبر کی مٹی کو بڑا فائدہ ہوگا، قبر کے کیڑوں کو بڑا فائدہ ہوگا کہ اگر مجھ جیسا چلا جاتا ہے تو کیڑوں کو بڑا فائدہ ہوتا ہے، اگر سکا آدمی چلے گا تو کیڑوں کا نقصان ہوتا ہے، اور کیا فائدہ ہے؟ تو دوستو نعمت، ایک صاحب، ایک اللہ والے، گناہ ان سے ہو رہا تھا، ایک عالم تھے اس زمانے کے بنی اسرائیل کے، بزرگوں نے یہ واقعہ لکھا ہے، اس زمانے کے ایک عالم، یعنی اس زمانے کے بنی اسرائیل کے، وہ ان کے گناہ بھی بہت ہوتا تھا، اللہ کی نافرمانی ہوتی تھی، لیکن کیا بھی ان کے نعمتوں میں کیا بھی کمی آنا نہیں، مست کھانا مل رہا ہے، مست پانی مل رہا ہے، مست سونے کے چلنے کے راحت کی چیزیں ہیں۔ آج بھی دنیا میں بہت سے لوگوں کو دیکھو، زندگی میں نماز نہیں، زندگی میں تہجد نہیں، زندگی میں قرآن نہیں، زندگی میں اللہ کا ذکر نہیں، مزے کے کپڑے، مزے کے گاڑیاں، مزے کے نرم نرم بستے، گرمی کے زمانے میں ٹھنڈک کے سامان، ٹھنڈی کے زمانے میں گرم کے سامان، سب راحت ہے، نماز کی توفیق نہیں ہے۔ کیا فائدہ اس صحت کا، کیا فائدہ اس دولت کا، کیا فائدہ اس اولاد کا جو نماز نہیں پڑھ رہی ہے؟ کاروبار بہترین چل رہا ہے، گھر بہترین ہے، کار بہترین ہے، بہو اور بیٹے سب وہ مزے میں ہیں، لیکن نماز کی توفیق نہیں ہے، یہ نعمت چھن رہی ہے۔ اب وہ عالم جو تھے کہا کہ بہت گناہ ہو رہا ہے لیکن کچھ بھی میری نعمتوں میں کمی نہیں آ رہی ہے۔ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام غالباً اس زمانے کے نبی سے پوچھا کہ بھائی میں اتنا گناہ بھی کر رہا ہوں اور میری نعمتوں میں کچھ کمی نہیں آ رہی ہے، کچھ نعمتوں میں کمی نہیں آ رہی ہے، تو آپ اللہ سے پوچھو کہ کیا بات ہے؟ تو جب وہ اس زمانے کے پیغمبر اللہ سے پوچھے کہ اللہ فلاں بندہ گناہوں میں بھی ہے اور اس زمانے کے اعتبار سے عالم بھی ہے، گناہوں میں ہے، اس کی ہر نعمت مزے کی ہے، مل رہی ہے، کوئی چیز گھٹ نہیں رہی ہے، تو اللہ نے جواب دیا، اے میرے نبی ان سے جا کے پوچھو کبھی انہوں نے تہجد پڑھا ہے؟ کیا پوچھا؟ ان سے پوچھو کہ ان کو تہجد کی توفیق ہو رہی ہے؟ جب آ کے انہوں نے کہا کہ آپ تہجد پڑھ رہے ہیں تو تب خیال آیا کہ ارے میری تو تہجد ہی نہیں ہو رہی ہے۔ کہا کہ یہ ان کے گناہوں کی نحوست ہے، میں تہجد میں ان کو کھڑنے کا موقع نہیں دے رہا ہوں، نعمتیں لو دنیا ہے کسی بھی دے دیں گے۔ دوستو بڑے ڈرنے کی بات ہے، آج ہماری زبانوں پر ناشکری بہت زیادہ، کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ ہم یہ سمجھ رہے ہیں یہ صحت میری ہے، یہ دولت میری ہے، یہ بدن میرا ہے، یہ سب کچھ میرا ہے، شکر گزاری کس اعتبار کی؟ دوستو جن آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، جن پیروں سے چل رہے ہیں، یہ سب اسی کی نعمتیں ہیں، اور ان نعمتوں کے باوجود نماز کی پابندی نہیں ہو رہی ہے، قرآن کی توفیق نہیں ہے۔ رونے کی بات ہے کہ ہنسنے کی بات ہے اور خوش ہونے کی بات ہے؟ میری عمر گھٹنے کو آئی، میری عمر ڈھل رہی ہے، میرے پیروں کے جسم کی طاقت ختم ہو رہی ہے، لیکن قرآن سیکھنے کا موقع نہیں ملا، اللہ کے سامنے ذکر کا موقع نہیں، ایسی دولت کیا کر لو گے؟ آج تک کسی کو بھی ریشم کے کپڑے کا کفن نہیں پہنایا گیا، سونے کے جنازے میں سلاخوں تو لے کو گئے لیکن سونے کے جنازے میں کسی کو لے کے نہیں گئے، کسی کو ٹیک کے لکڑیاں رکھ کر نہیں رکھا گیا۔
تو دوستو دولت اگر ہے، شکر گزاری کا مطلب کیا معلوم؟ میرے پاس دولت ہے، وہ دولت صحیح خرچ ہو رہی ہے تو سمجھو کہ اللہ کی اطاعت میں وہ ہو رہا ہے۔ اللہ کی دی ہوئی نعمت کو اس کے فرما برداری میں لگانا یہ شکر ہے۔ کیا بولو؟ بدن کی طاقت اگر اللہ دیے ہیں، اس طاقت کو اللہ کی عبادت میں لگانا۔ اللہ میں دو بھائی کو بچہ، چاروں بھائی کو بچہ کو یہ گوڑے کی طاقت رکھ کو شادی کر پایا اللہ، تو اس کی شادی ہوتی اندر۔ کہا کہ جب یہ گوڑوں کی طاقت تجھے گڑھے کے لیے دی گئی، کیا بولو؟ یہ گوڑوں میں جو طاقت ہے وہ گڑھا سوارنے کے واسطے دی گئی ہے۔ جب تجھے 4 جنے گوڑے کو اٹھانے کو لے کو گڑھے میں ڈالتے، اس وقت کے لیے، اس وقت کی تیاری کے لیے طاقت دی گئی تھی۔ پوری طاقت گل گئی ہے، کیا کرے بھائی؟ پوری صحت جو اللہ نے دی تھی، اس صحت کو آپ کیا کرے؟ اگر مجھ سے سوال، آپ سے سوال، تو بتاؤ آپ کیا بتائیں گے؟ میں کیا بتاؤں گا؟ اللہ پوچھیں گے کہ 30 سال کی کم سے کم صحت میں نے تجھے دی ہے، کارگزاری بتاؤ، میرے شکر گزاری کیا ہو؟ دیکھو اللہ کے نعمت کی شکر گزاری الفاظ نہیں، کہا کہ مثال کے طور پر بدن ہے، بدن کی سلامتی ہے، صحت ہے، تو اس صحت کو آپ اللہ کی مرضیات پہ لگانا۔ اگر اللہ نے آپ کو دولت دی ہے، اس کی شکر گزاری یہ نہیں کہ اس کے نافرمانیوں میں وہ دولت خرچ ہو رہی ہے، اس کو ناشکری کہتے ہیں۔ بدن میں طاقت ہے، کہا کہ بہت سے لوگ بڑے لوگ بولتے ہمیں ایسا کھائے، ایسا گھی پیے، ایسی چھانچ پیے، ایسا کھائے، ویسا کھائے، طاقت ہے۔ کون تو بھی ذرا بولنے سکا سنے، ہمارے زمانے میں ہمیں 20 پر 4 رکعت تہجد پڑھتے تھا، ایسا عبادتہ کرتے تھا، روز کو یہ قرآن پڑھتے تھا، عبادتہ کوئی گناتا ہی نہیں ہے۔ ہمیں اللہ کا فضل ہے، اللہ دیا سو طاقت میں ہمیں نمازہ چھوڑے، قرآن چھوڑے، ذکر چھوڑے، گھر بنائے، بچوں کو بڑے بڑے عہدوں پہ لائے۔ ہم خود خبر کے گڑھے میں آ گئے۔ بتاؤ جن گوڑوں کی محنت سے، بدن کی طاقت سے آپ نے بچوں کو پڑھایا، گھر بنایا، بیوی کو زیور بنایا، آپ کا اب حال کیا ہے؟ کیا آپ اللہ کو کہو گے کہ اللہ جو طاقت تھی وہ سب میں نے دے دی ہے؟ ہاں، یہ ناشکری کی علامت ہے کہ آپ کی صحت گناہوں میں خرچ ہو رہی ہے، یہ رونے کی بات ہے۔ آپ کی دولت منمانی میں لگ رہی ہے، ایک شادی ہم نے کر دی یا کوئی اور کام ایسا کر دیا، اتنا کھانا بنایا، اتنے آئٹم ہم اس میں رکھے، لوگ کہے کہ واہ کیا کھانا ہے، زبردست ہے، لوگ تعریف کر کے چلے گئے۔ آپ کو حساب دینا ہے، آپ اپنے منمانی پر کتنا لگائے، میری خوشی پر کتنا لگائے۔ زکوٰۃ تول تول کے دی جاتی ہے، تول تول کے دی جاتی ہے، صدقہ خیرات تول تول کر کیا جاتا ہے۔ رمضان کے بعد کوئی آ جائے تو کہتے ہیں کہ تم رمضان میں کہاں چلے گئے؟ لیکن دوستو یہ نعمت کی ناشکری یہ ہے، اس نعمت سے آخرت کا فائدہ نہ اٹھا لے۔ آنکھ دیا اللہ نے، اس کی توسط سے آخرت کو نہیں سنوار سکے تو پھر رونے کی بات ہے۔ اس لیے دوستو کوشش ہو، فکر یہ ہو کہ میری زندگی شکر گزاری میں چل رہی ہے یا ناشکری میں گزر رہی ہے۔ ہم بہت سی دولت ملنے پر شکر گزاری کرتے ہیں، آنکھ کی دولت کو دولت نہیں سمجھتے، کان کی دولت کو دولت نہیں سمجھتے۔ جب اس میں کچھ خرابی آتی ہے تب اندازہ ہوتا ہے کہ یہ نعمت کیا چیز ہے۔ قدر نعمت بعد زوال، نعمت کی قدر زائل ہونے پر ملتی ہے، لیکن نعمت چھن جانے کے بعد اس کی قدر کر کے فائدہ کیا؟ جوانی پوری اللہ کی اطاعت کے لیے موقع نہیں مل سکا، قرآن کی تلاوت۔ اب دیکھو کتنے لوگ ہیں، میرے سے ملا لو، آپ بھی شمار کر لو، آپ کی صحت کہاں خرچ ہوئی، آپ اپنے آپ سے حساب لو۔ آج آپ اپنے آپ سے حساب لو۔ کان مجھے اچھے سنے آتے تھے، زبان اچھا چلتی تھی، میں توتلا نہیں تھا، بات اچھا کرتا تھا، لیکن اس جیب کے فائدے سے ذکر کتنا میرے خزانے میں ہے۔
میرے ہاتھوں میں طاقت ہے، بدن میں طاقت ہے، میری نماز کے اوقات کتنی دیر میں نماز میں کھڑ سکتا تھا۔ دنیا کمانے کے لیے کھڑے ہو کر کتنا انتظار آپ کرتے ہیں، اللہ کے دربار میں بدن کی طاقت کو لے کر کتنی دیر آپ کھڑے ہیں، میں کھڑا ہوں۔ اللہ نہیں پوچھیں گے یہ؟ ہمارا بچہ شادی کے بعد ساس کیا تو کام بولی تو فوراً کر ڈالا، تو کیا ساس کچھ کام بولی فوراً کر ڈالا، اماں ذرا کام بولی تو دیری کرا تو کتنے باتیں پوچھتی ہے، میں جنی مون جنے کون ہے، میں نہیں تو انہیں جنی سے اماں سے بھی ان زیادہ ہو گئی۔ آپ پوچھ سکتے تو خدا نہیں پوچھیں گے؟ خدا نہیں پوچھیں گے؟ خدا یہ نہیں کہے گا بیوی کے لیے بچوں کے لیے تو اتنا وقت لگایا، میری عبادت کے لیے جو ٹائم نہیں ملا؟ تیری بیوی تجھے پیدا کری، تیرے بچے تجھے پیدا کرے یا میں تجھے پیدا کیا؟ میری دی ہوئی طاقت سے تو بچوں کے لیے وقت لگایا، دکان کے لیے وقت لگایا، اپنے قبر کے لیے کہا بلا آج ان کو، بیوی کو، ان بچوں کو پکار، ان دوستوں کو پکار، آج تجھے عذاب ہو رہا ہے، بتا کون ساتھ دیں گے تجھے؟ دوستو، اگر ہمارا بچہ نافرمان ہوتا ہے، بیوی کی بات سنتا ہے، ساس کی بات سنتا ہے، تکلیف ہو رہی ہے، پیدا ہمیں کرے، باتیں ان کے سنتا ہے، آپ کو بڑا تعجب ہے، اس میں تعجب کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ خدا کی نعمتوں کو کھا کر پی کر صحت لے کر اس کی عبادت کے لیے موقع نہیں؟ اچھا، اس کی عبادت کر کو کرنا کیا ہے؟ ہماری عبادتوں سے اسے کیا ہے؟ وہ بے نیاز ہے، تمہاری عبادتیں لے کر وہ کیا کرے گا؟ اللہ کہتا ہے کہ میرے بندے تیری عبادتوں سے تجھے فائدہ ہوگا، مجھے نہیں۔ اس لیے دوستو، اب ہم دیکھ لیں، ہماری صحتیں، ہمارا مال اچھے کاموں پہ ہوتا ہے تو یہ شکر ہے، ورنہ پکڑ کا ذریعہ ہے۔ یہ صحت، یہ جوانی، یہ ہاتھوں اور بدن کی پوری طاقت اگر گناہوں میں لگ رہی ہے، نعمتوں کی ناشکری ہے۔ 100 بار تمہیں شکر کو بولے تو بھی اس کے دیے ہوئے جان کو، مال کو، اس کے اعضاء کو اس کی اطاعت میں لگانا، یہ شکر گزاری کی علامت ہے۔ اگر آپ کسی کو کوئی چیز عطا کرتے ہیں، اگر اس کو غلط استعمال کرتا ہے تو اس کو ناشکرہ کہتے ہیں، ناقدرہ کہتے ہیں۔ لیکن اللہ کی دی ہوئی آنکھ سے گناہ، اللہ کے دیے ہوئے کان سے گناہ، یہ شکر گزاری ہے یہ۔ اس لیے آخری بات یہ ہے، اب سے جو ہو گیا اللہ سے معافی چاہے۔ اے اللہ، اب ہم کیا سمجھتے ہیں، یہ جو میرا مال ہے میرے بعد میری اولاد کا مال ہے۔ انہوں کیا بولتے ہیں؟ میرے بعد ہماری اولاد کا مال ہے۔ اس کا مطلب معلوم یہ ہوا سب جنے اسے چھوتے رہنا، قبر میں جاتے رہنا، اسے چھوتے رہنا، قبر میں جاتے رہنا۔ یہ ہمارے بابا دادا کی آستی ہے۔ کیا بولیں گے؟ یہ ہمارے باپ دادا کی آستی ہے۔ ہمارے باپ دادا کمائے سو سب بھی ہما کو دیکھو، انہوں خالی ہاتھ خبر میں گئے، یہ پوترے بولتے ہیں سے۔ یہ ہمارے باپ دادا کی آستی کا تو کیا، انہوں ایک جوانے پورے یہ کمانے میں گزار کو خالی ہاتھ گئے۔ اس واسطے مرے بعد آدمی کیا پوچھتے؟ مر کو رہتے نا، آپ قرآن پڑھتے تو کیا بھی نہیں، سورے آتے سنو وہ میت کرنے بیٹھ کو پڑھتے بھی نہیں۔ اب اس کے پورے ان کیا کھاتا تھا، کیا پیتا تھا، سب بول لیتے۔ کون تو بھی آج تک میں تو سنیا نہیں، شاید آپ لوگ سنے رہیں گے، ان کیا لے کو گیا بھائی کو کون تو پوچھے؟ وہاں بیٹھ کو رہتے، دیکھو کرسی ڈال لے کو آرام سے بیٹھ کو، انہوں وہاں رونے والے روتے رہتے، انہوں اپنے باتیں کرتے تھے۔ کیا بولتے معلوم؟ کیا چھوڑ کو گیا کر، کیا کہتے؟ اللہ بولتا ہے تو کیا لے کو آیا کو۔ اما دنیا والے کیا بولتے ہیں؟ کیا چھوڑ گا، مریا بھائی ان مریا، بچے ہیں نا پیچھے کا تو چھوڑ کو گیا تو ہاں بلّہ کہے لوگ ہاں جان دو اس کا موت ان مریا، چھوڑ کو گیا نا۔ لیکن کوئی آدمی یہ بولتا ہوا آپ نے سنا کہ ان جاتے جاتے کیا تو لے کو گیا کیا کو تو پوچھے؟ کون بھی نہیں بھائی، خالی لنگے ہاتھی جاتے، سو خالی کپڑا دیتے نہیں، اس کے عملہ سب بھی اس کے ساتھ جاتے ہیں، وہ تمہارے کو نہیں دکھتا ہے۔ اس کے پاپا اس کے قبر میں جا رہے ہیں، میرے باپ میرے قبر میں آتے ہیں، میرے باپ نہیں آتے قبر میں، میرے باپ آتے ہیں۔ لوگ یہی کہتے ہیں کیا چھوڑ کو گیا، کیا چھوڑ کو گیا، بیوی کا جملہ ووج، بچوں کا جملہ ووج، دنیا والوں کا جملہ ایک، لیکن خالق یہ کہتا ہے بندے ذرا دیکھ لے تو کیا لے کو آ رہا ہے۔ جو لے کو آیا وہ تجھے فائدہ، جو چھوڑ کو آیا وہ تیرا نہیں۔
اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، شکر گزاری کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنی ہے سب کچھ یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اس کو صحیح استعمال کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد۔